السلام علیکم فرسٹ ایئر. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں رویہ صارف. یہ آپ کے ٹاپک تھے. رویہ صارف پڑھا تھا. کیا ہوتا ہے، صارف کسے کہتے ہیں، اور صرف دولت کا سب سے پہلا قانون جو کہ الفریڈ مارشل کا دیا ہوا تھا، قانون تقلیل افادہ محتتم. افادہ محتتم اور افادہ محتتم کے تصورات بھی پڑھ لیے. جہاں پہ کل والا لیکچر اینڈ ہوا تھا وہاں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے قانون تقلیل افادہ محتتم کا سیکنڈ پارٹ، دوسرا حصہ، وہ بھی الفریڈ مارشل کا ہی دیا ہوا ہے، اس کو پڑھ کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے. آپ سب اوکے اور ڈن کے میسیج تو کر دیتے ہیں لیکن سوال کا جواب نہیں دیتے، جو یہ بتا رہا ہے کہ آپ لیکچر کو اینڈ تک نہیں سنتے اور صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کیا تھا. سو بہرحال یہ آپ کا تھا قانون مساوی افادہ محتتم. مساوی کا مطلب برابر، افادہ پڑھ لیا، محتتم آخری. اس میں کیا چیز پہلے سے ڈیفرنٹ تھی کہ صارف زندگی میں ایک شے استعمال نہیں کرتا بلکہ مختلف اشیاء خریدتا ہے، اور جب وہ اشیاء خریدتا ہے تو وہ نہ صرف ان اشیاء کے افادوں پر نظر رکھتا ہے بلکہ اپنی جو رقم خرچ کر رہا ہے اس کو بھی نظر میں رکھتا ہے. سو ایک ہی ٹائم پہ وہ شے کے افادہ اور اپنی رقم کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہے. جہاں پر اس کی خرچ کی ہوئی رقم اس شے کی افادے کے برابر ہو جائے وہاں تک وہ خریداری جاری رکھتا ہے. اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر بعض اوقات کوئی شے بہت پسند ہوتی ہے تو صارف اپنی ساری رقم اس کے اوپر خرچ کر دے گا اور دوسری اشیاء کے لیے اس کے پاس روپیہ نہیں بچے گا، کیونکہ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ صارف کے پاس موجود ذرائع محدود ہیں اور اس کی خواہشات بے شمار ہیں. کچھ خواہشات بہت زیادہ اس پسند ہوتی ہیں اور کچھ کو وہ سیکریفائز کر سکتا ہے، اور اگر وہ افادے اور شے کی قیمت کو سامنے نہ رکھے تو ایسی صورت میں وہ جو اشیاء پسند کرتا ہے ان کو تو خرید لے گا لیکن باقی اشیاء ہو سکتا ہے وہ ضروری ہوں تو ان کے لیے رقم نہیں بچتی. سو یہ قانون ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ صارف اشیاء کو کس طرح سے خریدے گا. وہ اپنے خرچ کو بدل بدل کر ترتیب دے کر کس طریقے سے عام زندگی میں اپنے خرچ کو ترتیب دے گا. تو یہ ہے قانون مساوی افادہ محتتم. کس طرح سے بیان کیا کہ ایک صارف اپنے خرچ کو بدل بدل کر اس طرح سے ترتیب دینا چاہتا ہے کہ وہ بازار سے جتنی بھی اشیاء خریدے ان سب کے محتتم افادے آپس میں برابر ہو جائیں، کیونکہ صرف اسی صورت میں اس کی خرید کردہ اشیاء کا کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہوگا. اب اس کے لیے مثال دی ہوئی ہے کہ ایک صارف ہے، اس کے پاس فرض کرتے ہیں کہ ایک مخصوص رقم ہے اور وہ ہے 10 روپے. ٹھیک ہے، یہ اس نے فرض کیا. اب اس نے ان 10 اکائیوں کو، اب اس نے اکائی کا مطلب ہے کہ 10 روپے تو نہیں ہوتے، 10 ایک اکائی کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اگر اتنی اکائی ہیں تو وہ 10 روپے کے برابر ہیں. اب اس 10 اکائیوں کو اس نے ان دو چیزوں پہ خرچ کرنا ہے. ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس زر کی اکائیاں 5 تک ہم لے کے گئے، 10 تک نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ کہ 10 تک جانے سے صرف ایک شے آتی ہے، دوسری نہیں آتی. اس نے دونوں اشیاء پر ٹوٹل اس نے 10 کو 5 میں کنورٹ کر لیے، ہر شے 2 روپے کے حساب سے. 5 اکائی ہیں اس کے پاس، یعنی اب ہم اس کو 5 روپے کہیں گے. 5 روپے ہیں اور 5 میں سے اس نے ایک اکائی فرض کی ہوئی ہے 10 روپے کے برابر. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنی زیادہ کنفیوژن میں جائیں. آپ بالکل سمپل یہ بات کریں کہ اس کے پاس 5 روپے ہیں اور اکائی کو آپ 100 روپے کے برابر کریں گی تو 5 ضرب 100 کریں گی تو 500 بن جاتا ہے. لیکن ہم 500 نہیں لیں گے، ہم 5 روپے کی بات کریں گے اور 5 روپے ہم نے ان دو چیزوں میں تقسیم کرنے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ 5 روپے سے ہم نے آٹا اور گھی کو خریدنا ہے. زر کی اکائیاں 5 تک ہی رہیں گی. اب یہ افادہ کیسے لکھا ہوا ہے؟ یہ امیجنری فگرز ہیں، سارے تصور میں کیے ہوئے ہیں، لیکن جو سیکوینس ہے ان کا وہ تصور نہیں ہے، وہ ایگزیکٹ آپ کا قانون تقلیل افادہ محتتم پر ہے. تقلیل کم ہوتا جا رہا ہے. آٹے کا افادہ، آٹا جوں جوں خریدیں گے وہ کم ہوتا جائے گا. آپ اس کی جگہ کوئی بھی فگر لگا سکتی ہیں.
فار ایگزامپل آپ اس کو 10, 8, 6, 2 اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں، لیکن یہ بک کے مطابق ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو دیکھیں۔ یہ آٹے کا افادہ ہے اور یہ گھی کا افادہ ہے، دونوں کا آپ ٹوٹل کر لیں۔ اگر وہ 5 روپے آٹے پہ خرچ کرے تو 80 روپے ملے، 80 افادہ ملا۔ اگر 5 روپے گھی پہ خرچ کرے تو 60 افادہ ملا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے آٹا بھی لینا ہے اور گھی بھی لینا ہے، وہ کس طریقے سے آٹا اور گھی لے گا کہ اس کا افادہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا۔ اب آپ کے پاس جو فگر ہیں، جو قانون ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خرید کردہ اشیاء کے افادے آپس میں برابر ہو جائیں۔ یعنی اگر وہ ڈیسائیڈ کر لے کہ وہ 2 یونٹ لے رہا ہے آٹے کے اور 1 یونٹ لے رہا ہے گھی کا تو افادے برابر ہیں، لیکن اس پہ 2 روپے خرچ ہوئے اور اس پہ 1 روپیہ خرچ ہوا تو 2 روپے بچ رہے ہیں۔ سیونگ کا کانسیپٹ نہیں ہے یہاں پر، اس نے 5 روپے خرچ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو آگے چلیں، پھر اس نے 3 آٹے کے یونٹ خریدے تو 16 آیا افادہ، اور 2 یونٹ اس نے گھی کے خریدے تو گھی کا افادہ بھی 16 ہے۔ اب 3 روپے خرچ کیے آٹے پہ اور 2 روپے کیے گھی پہ تو 5 روپے پورے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ دونوں شرطیں پوری ہو گئی، مختتم افادے بھی برابر ہو گئے اور کل رقم بھی خرچ ہو گئی۔ پھر آگے چلیں، پھر ایک دفعہ افادے برابر ہیں، 4 یونٹ آٹے کے اور 3 یونٹ گھی کے، تو یہ 2 ایکسٹرا یونٹ لینے کے لیے صارف کے پاس پیسے نہیں ہیں، سو وہ یہاں نہیں آ سکتا، وہ 3 اور 2 پہ یعنی 16 پہ رک جائے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اس کے پاس محدود رقم ہے، 5 روپے ہیں اس کے پاس، 5 روپے ہیں اس کے پاس، اور اس نے ان دونوں چیزوں پہ خرچ کرنے، ٹھیک ہے۔ اب آپ اگر اس 2 شرائط کو، پہلی شرط کیا تھی کہ اس کے 5 روپے خرچ ہو جائیں، اور دوسری شرط کیا تھی کہ دونوں اشیاء کے مختتم افادے ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں۔ اگر یہ دونوں یہ شرط ہم پوری کر لیں لیکن اس شرط کو ہم چھوڑ دیں تو پھر یہ آپ کے پاس 12 اور 20 آئے گا، تو آپ دیکھیں یہ توازن نہیں ہو سکتا کیونکہ قانون اس توازن کو پورا نہیں کر رہا، اس میں افادے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ سو آپ کے پاس ٹیبل میں کبھی بھی کسی ٹائپ کا بھی آپ ٹیبل بنائیں گی تو رزلٹ یہی نکلے گا کہ کل جو مختتم افادے ہیں وہ بھی برابر ہوں اور کل رقم بھی خرچ ہو جائے۔ اس کو اس نے ثابت کر کے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ الگ الگ دونوں پہ خرچ کریں گی تو 80 اور 60 ملے گا، لیکن اگر آپ اس قانون کے مطابق جا کے روپیہ خرچ کریں گی تو آپ کی ٹوٹل سیٹسفیکشن جس کو ہم افادہ بولتے ہیں وہ 96 آ رہی ہے، جو کہ ان دونوں سے زیادہ ہے۔ سو یہ صارف کا توازن ہو جائے گا کہ صارف اپنے روپے کو سمجھداری کے ساتھ، بہت دھیان کے ساتھ خرچ کر رہا ہے۔ اس گوشوارے کو ڈائیگرام میں کیسے بنایا ہوا ہے، او ایکس پہ زر کی اکائیاں لی ہیں جو 5 روپے ہیں، او وائی پہ دونوں اشیاء کے مختتم افادے لیے ہوئے ہیں۔ پہلے آپ 1 کا بنائیں گے آٹے کا، اس کی لائن کھینچیں گے، پھر آپ اسی کے اندر گھی کا افادہ بنائیں گے اور اس کی لائن کھینچیں گے، یہ آپ کے سامنے سب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ آٹے اور گھی کا افادہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ 1 پہ گھی ہے آپ کا، یہ یہاں پہ آئیں 20 اور آٹا ہے آپ کا 24، یہ آپ کا یہ پوائنٹ ہے 1 پہ، ٹھیک ہے نا، کلیئر سب کو۔ 5 تک وہ گیا ہوا ہے، 5 پہ یہ آپ کا گھی ہے اور یہ آپ کا آٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے دونوں ایکسس تک ملا کے صرف لائن کلیئر کرنے کے لیے ایکسس تک ملایا ہوا ہے۔ آپ کو ڈائیگرام کا پتہ ہونا چاہیے، آپ دونوں متغیرات کو ایک دوسرے کے اپوزٹ یہاں پہ پلاٹ کرتے ہیں تو سیدھی لائن، اسٹریٹ لائن مختتم افادہ کا خط جو کہ منفی جھکاؤ کا خط ہے، ہم نے کل تفصیل سے پڑھا تھا کہ یہ دیکھیں یہ منفی جھکاؤ کا خط بنتا ہے، تو یہ خط آپ کے پاس 2 اکٹھے بنائیں گے، دونوں کا دیکھنا ہے کہ جہاں پہ 16 آ رہا ہے وہاں پر دونوں کی مقدار کیا آ رہی ہے، دونوں کی مقدار آٹے کی 3 آ رہی ہے۔ یہ بی سی ڈی اس نے صرف آپ کو ریکٹینگل بنا کے دکھانے کو لکھے ہوئے،
تو ان کی خاص کوئی ضرورت نہیں ہے. سی پہ 3 یونٹ آٹے کے آ رہے ہیں اور اے پہ 2 یونٹ گھی کے آ رہے ہیں. دونوں کو آپ آپس میں ملاؤ گے تو یہ پورا ایریا، یہ جس کو میں پین سے ہائی لائٹ کر رہی ہوں، یہ والا، یہ آپ کا کل افادہ ہے. اضافہ اور کمی بالکل اس نے اسی طرح سے تفصیل ساتھ آپ کو بتائی ہے کہ آپ اضافہ کر کے دیکھیں تو بھی، آپ کمی کر کے دیکھیں تو بھی آپ کا کل افادہ کم ہو جائے گا. اس قانون کے دوسرے 2 نام بھی ہیں. سوال آپ کا یہ بن جاتا ہے کہ اس قانون کے، قانون مساوی افادہ مختتم کے دوسرے نام کیا ہیں؟ قانون استبدال، قانون غیر جانبداری. یعنی غیر جانبدار ہے، وہ اپنی مرضی کرنا بھی چاہے تو اس کو لازمی طور پہ قانون کو نظر میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے. آٹا بہت پسند ہے تو سارے پیسے اس پہ خرچ نہیں کر سکتا. گھی بہت پسند ہے تو سارے پیسے اس پر خرچ نہیں کر سکتا. جہاں اس کی اپنی مرضی کے علاوہ کوئی اور فیکٹر بھی کام کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں قانون غیر جانبداری. ٹھیک ہے. اسی قانون کے مطابق اس نے دوبارہ سے آپ کو بتایا ہے، ایک اور مثال دے کے. قانون وہی ہے لیکن اس نے مثال ایک اور دے کے آپ کو بتایا ہے کہ صارف کا توازن کیسے ہوتا ہے. صارف کے توازن کی یہ شرط آپ نے یاد رکھنی ہے. شرط کیا ہے کہ صارف کے، اس کی دو لکھیں. پہلی شرط جو پیچھے لکھ لی آپ نے کہ افادے آپس میں برابر ہو جائیں. 2 اشیاء ہیں تو ان کے افادے، 3 ہیں تو تینوں کے افادے آپس میں برابر ہو جائیں. اور دوسری شرط یہ ہے آپ کے پاس کہ افادے اور قیمت کا تناسب. پیچھے ہم نے قیمت نہیں لی کیونکہ 1 روپیہ فرض کی ہے. یہاں والے میں اس نے قیمتیں دے کے آپ کو بتایا ہے کہ قیمت اگر پتہ ہو اور ڈیفرنٹ ہو جو کہ عام زندگی میں ہوتی ہیں تو پھر کس طرح سے وہ اشیاء پر خرچ کرے گا. 2 ہی اشیاء اس نے لی ہیں اور قیمت اور صارف کی کل آمدنی اور اشیاء کی قیمتیں. اس کو بار بار پڑھیں گے، بار بار کمپیئر کریں گے باتوں کے ساتھ، لیکچر کو سامنے رکھتے ہوئے، تب یہ بات سمجھ آئے گی. ادروائز سمجھ نہیں آئے گا. تھرسڈے کو جب کلاس ہوگی تو ایک دفعہ پھر آپ کو میں یہ سمجھا دوں گی. ٹھیک ہے. تو اس کے مطابق دیکھنا ہے ان کی قیمتوں اور افادوں کا تناسب ایک دوسرے کے برابر کیسے ہوتا ہے. پہلی بات کہ افادے آپس میں برابر ہوں، اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے یہاں پر، یا وہ پیچھے آپ کے نکل گئی، اور یہاں پر ایک تیسری بھی شرط بن جائے گی اور وہ ہوگی کہ افادوں کا تناسب بھی ایک دوسرے کے برابر ہونا چاہیے. اس طرح سے قیمتوں کے تناسب کے برابر ہوگا. پرائز آف اے، یہ برابر کا نشان ہے، جگہ کم میں، آپ اس کو دھیان سے دیکھیں. یہاں پر میں آپ کو اس کو لکھ دیتی ہوں. شرط پہلی کیا تھی؟ افادے ایک دوسرے کے برابر ہوں گے. پھر آئے گا افادوں کا تناسب سمجھتی ہیں، دونوں کو تقسیم کیا، قیمتوں کے تناسب کے برابر ہوگا. تیسرا کیا ہے کہ افادے اور قیمت کا تناسب سب چیزوں کے لیے ایک دوسرے کے. یہ دیکھیں اس نے 3 چیزوں کا آپ کو لکھ کے بتایا، جتنی بھی اشیاء ہوں گی یہ 3 شرائط ہیں. یہ آپ اپنی بک پہ کلیئر کر کے لکھ لیں. پہلے والے حصے میں افادے صرف اس نے کمپیئر کیے ہیں. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اس نے ساتھ قیمتیں بھی لے لی ہیں. تو جو قیمتوں کا تناسب آئے گا وہی تناسب آپ کے افادے کا آنا چاہیے. اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کو ٹیبل بنانا بہت آسان ہو جائے گا. یہ قیمتیں ہیں 4/3. تو آپ اگر اس میں اس کو رکھ کے دیکھیں، یہ دیکھیں 4/3، تو آپ کے افادے کچھ ایسے ہونے چاہیے کہ ان کا تناسب 4/3 آئے. یعنی یہ آپ اپنی مرضی سے لکھ لیں گے لیکن تناسب آپ کا 4/3 آئے گا. فرض کرتے ہیں کہ یہ آپ کا 12/9 ہو تو یہ 4/3 آ جائے گا. چیک کریں، 3 سے کریں، 3 4 اور 3 3، تو 4/3 آ جائے گا نا. اس کا مطلب ہوا کہ ہم نے جو ڈیسیژن لینا ہے وہاں پہ افادے 12/12 اور 9 ہونے چاہیے. لیکن جو آپ کی بک پہ ہیں ہم واپس اس پہ چلتے ہیں. بک پہ اس نے لیا ہے جو میرا خیال ہے 4/3 اس نے کیا ہے 32 اور 24 کو. 2 روپے خرچ کیے ہیں اس نے، یعنی 2 یونٹ اس نے خریدے ہیں وائی ایکس کے. یہ 32 اس کا ہے. اور یہ اگر آپ
32/24 کر رہے ہیں تو یہ آپ کا 4/3 ہی آئے گا. 8 سے اس کو ڈیوائڈ کرو تو یہ آپ کا تناسب، وہ شرط پوری ہو گئی. آپ اپنی مرضی سے فگر لے سکتے ہیں، پھر میں بتا رہی ہوں. اس کو میں یہاں پہ سٹاپ کر کے دوبارہ شروع کر رہی ہوں.